ماشاءاللہ اب ماشاءاللہ. آپ کے گھروں میں چلیں یہودیوں کے بنائے ہوئے ناٹک. اللہ آپ کیا لگتا ہے یہ جو ناٹک چل رہے ہیں کراچی کے، یہ کس کے ہیں؟ یہودیوں کے، مسلمانوں کے نام سے رکھ کے جو ناٹک جس میں مسلمانی نام ہے وہ کنفرم سمجھ لو یہ یہودیوں کے ناٹک ہیں. اور انہوں نے کیا کیا؟ ہماری بچیوں کی آستینیں آدھی کروا دی، بیٹھے بیٹھے وہیں سے فٹنگ کے لباس پہنوا دی. ہماری بیٹیوں کو اس کا کوئی تمیز نہیں رہا. پھر کبھی آؤں گا تو اس موضوع پر بات کروں گا. آخری بات میری یہ ہے جو بہت خاص ہے. 1 بج گیا، تقریباً 1 گھنٹہ ہو، اس سے زیادہ ہو گیا مجھے بولتے ہوئے. 1 گھنٹہ ہو گیا نا؟ کتنا؟ اچھا ٹھیک ہے. نہیں نہیں میں زیادہ نہیں بول رہا ہوں. میں کوئی بات نہیں، آپ کی بڑی مہربانی. ذرا مسکرا کے سبحان اللہ کہہ دیجیے. سبحان اللہ سبحان بس اللہ. بس میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، دیکھیے آپ کو جن لوگوں کو راضی کرنا ہے نا اپنی زندگی میں، وہ خون کے رشتے ہیں. جیسے آپ کی بہن ہے، بہن ہوئی ہے. جیسے آج کل کیا ہو رہا ہے نا کہ جو رشتے ضروری ہیں وہ نہیں نبھائے جا رہے، اور جس رشتوں کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں انہیں نبھایا جا رہا ہے. جیسے دوستی. اب باپ بیچارہ پریشان ہے اور دوست کے ساتھ بچہ گھوم رہا ہے. بتاؤ آپ. اچھا یہ بتاؤ کسی سے اگر آپ تو سو رہے ہوگا تو پیروں کے پیچھے پڑ گیا. اصل میں سسٹم اتنا خراب ہو گیا ہے کہ بولنا پڑ رہا ہے مجھ کو. یہ بتاؤ کسی سے 10-15 پیر صاحب ایک ساتھ راضی ہو جائیں اور اس نے ماں باپ کو ستایا ہو تو کہاں جائے گا وہ؟ ماشاءاللہ بزرگ لوگ ہیں، سبحان اللہ. صحیح بات ہے نا. اچھا آج کل نا باپ کی نہیں سنتا آدمی. کوئی پیر صاحب آ جائیں تو بھاگتا ہے پیچھے ایسے کر کے، حضرت یہ. اچھا ہم سب اس میں گرفتار ہیں اور روب ہے ان کا. اے بھائی، اے بھیا آ جاؤ بیٹھ جاؤ. ماشاءاللہ ہاں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. اچھا اٹھے کیوں تھے بھائی؟ اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. یہ سر ڈھک لو سر. ماشاءاللہ عورتوں کی طرح نہیں، مردوں کی طرح باندھو اس کو. ایسے ہی ایسے ہی اوپر سے دروشی پڑھی اللہم صلی اللہ سیدنا. آج کل کا حال یہ ہے کہ بھئی آدمی اپنی بیویوں سے اتنا ڈرا ہوا ہے کہ وہ اپنی امی کو تو امی نہیں کہتا اور اسے چھپا کے کھانا لے کے جاتے ہیں. جو بھی چیزیں ہیں اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں. حضور سے پوچھا گیا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جب لوگ اپنے ماں باپ کی توہین کرنے لگیں گے، بے عزتی کرنے لگیں گے، قیامت آ جائے گی. تو بیوی کو کی امی کو کہتا ہے امی جان، اور اپنی امی کو اس کا منہ نہیں پھوٹتا بولنے کو. ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں. اپنے باپ کو باپ نہیں کہے گا اور اپنے سسر کو باپ کہے گا. اب اسے ابے جس کا خود کا ابا زندہ ہو وہ دوسرے کو ابا نہیں بناتا. اور ایک بات آپ میں، اللہ آپ کو لمبی عمر دے، فیوچر ہے آپ کے پاس، مستقبل ہے نوجوانوں کے. کبھی دوستی کرو تو یہ چیک کر لینا، دھوکہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. کبھی چیک کر لینا اور غور کرنا. کبھی لینا دینا ہو تم کو پیسے ویسے کا تو ایک کام کا دھیان رکھنا، اور دوستی کرنے سے پہلے بھی دھیان رکھنا کہ یہ بندہ ماں باپ کا وفادار ہے کہ نہیں. کیونکہ جو ماں باپ کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکتا وہ دنیا میں کسی کے ساتھ وفاداری نہیں. واہ واہ واہ. زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کسی کے ساتھ وفاداری. نہیں کر سکتے. اچھا صحابی رسول ہیں، ان کی دم نہیں نکل رہا ہے، روح نہیں نکل رہی ہے. سنا ہے آپ نے واقعہ؟ سنا ہوگا، اکثر یہ بیان ہوتا ہے، سنا بھی ہوگا. اچھا جب وہ ان کی روح نہیں نکل رہی، حضور آئے سرکار نے علم غیب سے فرمایا کہ اس کی ماں کو بلا کے لاؤ. یہ غیبی تو تھا حضور کا کہ حضور نے سمجھ لیا بات کیا ہے. فرمایا ماں کو بلا تو ماں آ گئی. حضور نے فرمایا تم ناراض ہو؟ اچھا حضور کو یہی پتا یہ ناراض ہے. جو سے بولو یار، اور کوئی غیب کیا تم پہ نہاں ہو والا. انسان نے بات ہی ختم کر دی. لوگ جب بے وقوفی سے حضور کو دیکھیں گے تو ان کو حضور کے بارے میں وہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی. عشق سے دیکھا جاتا ہے نا. وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کہ بھئی وہ لیلا کو جب اس نے دیکھا تھا، وہ مجنو کا جو وہ بادشاہ تھا، وہ مجنو عام آدمی نہیں تھا، یہ بڑا آدمی تھا، یہ بہت بڑا، قیس اس کا نام تھا. اس سے کسی نے پوچھا تھا کہ بھئی آپ کے حساب سے
کس کو خلافت دینی چاہیے؟ حضرت امیر معاویہ کو، امام حسن کو؟ تو اس نے کہا میری لیلا کو دے، زیادہ بہتر ہے. تو اس طرح کا انسان تھا وہ. تو اس سے یہ مجنوں بن گیا تھا. تو اس کے آدمی نے، اس کا جو بادشاہ تھا، اس نے لیلا کو دیکھا، کنیزوں سے بھی اس کا رنگ نیچا، بالکل کالے رنگ کی لیلا. بالکل لیلا کا مطلب ہی یہ لیلا رات سے بنی ہے، کالی. اب وہ کالی ہے. اب وہ وہاں سے وہ کہہ رہا ہے ارے تیرے اندر کون سی ایسی خاصیت ہے جو وہ مجنوں میرا لڑکا قیس تجھ پہ عاشق ہو گیا؟ اس نے کہا ہے تو بادشاہ ہے، تیرے پاس بادشاہ والی نظریں ہیں مگر مجنوں والی نظر نہیں ہے. مجنوں کی آنکھ سے دیکھ تو تجھے لیلا کے جلوے نظر آئیں گے. معروم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مجنوں کی آنکھیں چاہیے لیلا کو دیکھنے کے لیے، اور حضور کو دیکھنے کے لیے ابو جہل کی نہیں، ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے دیکھا جائے. زندہ باد، زندہ باد، واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زندہ باد زندہ باد. میرے سرکار نے فرمایا تم کیا اس سے ناراض ہو؟ اس کی والدہ سے. ہاں ناراض ہو. کیوں ناراض ہو؟ کیوں ناراض ہو؟ اچھا یہ تو آپ نے سنا ہے، حضور نے پوچھا تھا کیوں ناراض ہو؟ نہیں، یہ اکثر نہیں بیان ہوتا. یہ بڑی غور کی بات ہے. میں نے اس کو یہی بیان، اسی وجہ سے بیان کرنا ضروری سمجھا. کیوں آج کل کچھ لوگ تقریریں بھی کیسی کرتے ہیں، بی بی اپنی جگہ ماں. بھائی بی بی ماں کے ساتھ آپ کیا کمپیئر کر سکتے ہیں؟ کوئی ہے کمپیئر؟ کوئی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم اس سے ناراض ہو؟ جی ناراض ہو. کیوں ناراض ہو؟ یا رسول اللہ یہ اپنی بیوی کو مجھ سے زیادہ عزت دیتا ہے. سمجھے؟ سمجھے کہ نہیں؟ معاملہ اٹکا ہوا ہے صحابی کا. حالانکہ مشیت ہے، کسی صحابی کے پیر کی دھوبن بھی نہیں ہو سکتے ہم لوگ، مگر یہ مشیت ہے. اللہ یہ سبق کے لیے دنیا کو دکھا رہا ہے. اچھا صرف ماں ناراض نہیں ہے، اللہ ناراض ہے. کون ناراض ہے؟ بولو. اللہ ناراض ہے. کون ناراض ہے؟ حضور نے پھر کیا فرمایا؟ میں آگ جلاؤں گا، اس کو لکڑیوں میں ڈالوں گا. یا رسول اللہ نہیں، میں اپنے بیٹے کو معاف کر رہی ہوں. یہ ماں کی شان ہے. مگر ایک سوال بتاؤ، اعلیٰ حضرت کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ آپ لوگوں میں سے ذرا بتاؤ کتنے؟ سب لوگ جانتے ہیں اعلیٰ حضرت کو؟ سب جانتے ہیں. اچھا مانتے بھی ہیں؟ مانتے بھی ہیں؟ ذرا دونوں ہاتھ رکھ کے بتاؤ کتنے لوگ اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں؟ سب مانتے ہیں. ہم سب. میں تو الحمدللہ اعلیٰ حضرت سے عشق کرتا ہوں. محبت میری نظر میں اتنی بڑی نہیں ہے، میں عشق کرتا ہوں ان سے. مگر ایک سوال یہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم 3 بھائی تھے اور تینوں بھائی اپنا سارا پیسہ کما کے امی کے پاس رکھتے تھے اور پھر اپنے خرچے کے لیے امی سے مانگتے تھے تاکہ ہماری والدہ کی تعظیم بنی رہے، تکریم بنی رہے، ہم بچے بنے رہیں، وہ ہماری ماں بنی رہے. واہ واہ. ایک واقعہ اعلیٰ حضرت کا اور بات ختم. اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں محمد رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ حج کرنے جا رہے تھے. اعلیٰ حضرت ایک حج کر چکے تھے. وہ حج جس میں آپ کا بیڑا جب آیا تھا مجدھار میں تو آپ نے کہا تھا آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب. اعلیٰ حضرت حج کر چکے ہیں. اپنے بھائی کو چھوڑنے کے لیے، سی آف کرنے کے لیے، خدا حافظ کہنے کے لیے مدینے کے زائر کو پہنچانے بھی پہلے لوگ جاتے تھے، اب تو ذرا زمانہ بدل گیا. اعلیٰ حضرت گئے اپنے بھائی کو چھوڑنے کے لیے. علامہ ظفر الدین بیاری کہتے ہیں وہاں سے بریلی شریف سے جھانسی. کہاں گئے؟ جھانسی. اور جھانسی اس زمانے میں نہ کوئی ٹرین ہے، نہ کوئی بس ہے، نہ کوئی بائک ہے. اب ایک ٹرین ہے جو جھانسی سے بمبئی ایکسپریس چلتی ہے اور وہ پہنچتی ہے بمبئی، اور بمبئی سے ساحل سے پیچ کے پانی کے جہاز میں لوگ جاتے ہیں مکہ اور پھر اس کے بعد مدینہ شریف. اب یہ ذرا غور کرو، اعلیٰ حضرت اپنے بھائی کو چھوڑنے کے لیے آئے. علامہ ظفر الدین بیاری کہتے ہیں اعلیٰ حضرت اپنے بھائی کو چھوڑنے کے لیے گئے اور جھانسی کے ریلوے اسٹیشن پر اعلیٰ حضرت کے بھائی کی ٹرین چلنے والی ہے اور اعلیٰ حضرت انہیں دیکھنے لگے. پھر آنکھوں سے آنسو آپ کے آنے لگے. پھر آپ نے اپنی نعت یسی والی پڑھنا شروع کی. گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین انبر سارا ہو کر. چمن طیبہ ہے وہ باغ کے مرغ سدرا، برسو چہکے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو کر. اور جب اس شعر پر پہنچے تو آپ پھوٹ پھوٹ کے روئے اور آپ عاشق مدینہ ہیں. اعلیٰ حضرت ایسے روئے اور یہ شعر ہائے محروم، وائے 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 محرومی قسمت کہ میں پھر اب کی برس رہ گیا ہمراہ زوار مدینہ ہو کر. اور پھر کہنے لگے لے رضا صاحب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں. ارے خدا نہ کرے. اپنے بھائی سے بولے میں بھی جاؤں گا مدینہ شریف، میں بھی حج کروں گا اسی سال میں. اعلیٰ حضرت کے بھائی بولے چلو. اس زمانے میں نہ تو پاسپورٹ کی ضرورت، نہ کوئی ٹکٹ کی ضرورت، بس جاؤ، جا کر کے ٹکٹ خریدو اور چلے جاؤ. نہ اس زمانے میں کسی ویزے کی ضرورت، نہ کسی منظوری کی ضرورت. اعلیٰ حضرت بھائی کے بھائی بولے چلو. اعلیٰ حضرت فرمایا نہیں جاؤں گا، ایسے نہیں جاؤں گا، پہلے واپس بریلی جاؤں گا. کہ مین سفر تو آپ نے پورا کر لیا، جس سفر میں زیادہ دشواری ہوتی ہے جو کہ پیدل کا اور بیل گاڑی کا سفر ہے، آگے سفر تو آسان ہے، آپ واپس کیوں جا رہے ہیں؟ اعلیٰ نے فرمایا
فرمایا نہیں نہیں میں واپس جاؤں گا. 15 دن لگتے تھے اس زمانے میں جھانسی سے بریلی آنے جانے میں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا میں بریلی واپس جاؤں گا. کہا کیوں؟ کہ میں اپنی امی سے اجازت لے کے نہیں آیا ہوں, پہلے اجازت لے کے آؤں گا پھر مدینے. واہ واہ واہ, زندہ باد زندہ. جلدی بولو یار, ماشاءاللہ ماشاءاللہ جلدی بولو, ماشاءاللہ. جلدی بولو. کیا کروں گا پہلے؟ اجازت. علامہ ظفر الدین بیاری کہتے ہیں بڑی مشقتوں اور مشکلوں والے وہ سفر تھے کہ جب رات کو ٹھہرنا پڑتا تھا, دن کو چلنا پڑتا تھا. کہتے ہیں ہم 15 دن میں جب پہنچے بریلی تو اعلیٰ حضرت سیدھے اپنی والدہ کی بارگاہ میں جاتے تھے. کہیں سے بھی جا کے دوزانو بیٹھ گئے ماں کے سامنے. آئے ہے مجدد ہے, امام اہل سنت ہے, مگر ماں کے سامنے ایسے دوزانو بیٹھے ہیں. کہتے ہیں ماں نے کہا میرے احمد رضا آ گئے؟ جی امی آ گئے. آ گیا حاضر ہوں امی. تو کہا بیٹے گئے نہیں وہ بھائی کو چھوڑ آئے؟ ہاں. تو آنکھوں سے آنسو آنے لگے, ٹپ 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 گر رہے ہیں. کیا ہوا میرے بیٹے احمد رضا؟ امی مجھے مدینے کی یاد آتی ہے, میں بھی مدینے جانا چاہتا ہوں. ماں ایک دم تڑپ گئی, بیٹے تو پھر واپس کیوں آ گئے؟ چلے جاتے میرے لال, محمد رضا کے پاس تو اچھی خاصی رقم تھی, تمہارا بھی مسئلہ ہو سکتا تھا. اور آپ نے نہیں 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 امی رقم کی بات نہیں. کہا پھر تو کیوں آئے ہو میرے لال؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا امی جان آپ کی اجازت کے بغیر اللہ میرا حج قبول نہیں کرے گا. میری امی آپ کے بغیر اللہ میرا حج قبول. ماں نے اپنے بیٹے کی پیشانی کو چوما. اے میرے بیٹے میرے لال احمد رضا اللہ تجھ سے راضی ہو. پھر ماں نے دعا کی یار اے اللہ میرے بیٹے کا حج قبول کرنا. اس کے بعد پھر ماں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے بیٹے احمد رضا کی حاضری ذرا قبول کر لینا. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت نے ماں سے اجازت لی اور پھر آپ نے یہ لکھا شعر شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے. ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے. پھر آپ نے حج کیا اور پھر یہ اشعار لکھے کالک جبی کی سجدے در سے چھڑاؤ گے, مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے. آغوش خشوق کھولے ہیں جس کے لیے حتیم وہ مڑ کے دیکھتے نہیں, یہ دھن کی در کی ہے. برسا کے جانے والوں پہ رحمت کروں نثار, ابر کرم سے عرض یہ میزا بزر کی ہے. پھر مدینے پہنچے تو عرض کرنے لگے مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ ہے گواہ. پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے گھر کی ہے. سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں, ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی, دوری قبول و عزم بس ہاتھ بھر کی ہے. آسی بھی ہیں چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدو, مکہ نہیں کہ جہاں خیر و شر کی ہے. اور لباں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں, کتنے بزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے وہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. پھر امام اہل سنت عشق و محبت کا امام عشق و محبت کے دھرنے پہ بیٹھ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آج میں پہلے گنبد خضرا دیکھ چکا ہوں, اب میری نیت آپ کو دیکھنے کی ہے. جب تک آپ اپنا جلوہ نہیں دکھائیں گے احمد رضا یہاں سے اٹھے گا نہیں. آپ نے کھانا چھوڑا پینا چھوڑا اور پھر میرے امام نے بہت دیر تک بیٹھے رہے. اور جب آپ پر کرم دھونے میں تھوڑا سا جیسے میرے نبی پاک نے آپ کے عشق کو ملاحظہ کرنا شروع کیا تو پھر آپ نے یہ کلام لکھا وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. پھر جب آپ نے عاجزی کی حدوں سے ملاقات کی اور آپ نے اپنی ذات کو بالکل نفی کر دی اور آپ نے جب یہ شعر لکھا تو حضور کی رحمتیں جوش میں آئی ہیں. کیا شعر تھا, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. یہ لفظ پورے نہیں ہوئے ہیں, امام اہل سنت کے لیے پردے ہٹا دیے گئے. حضور کو سامنے سے بریلی کا عاشق دیکھ رہا ہے اور دیکھتے کہہ رہا ہے یہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خال سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. پھر امام بولے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. امام نے تو یہ کہا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. نبی نے اپنا جلوہ دکھا کے پیغام پوری دنیا کو دے دیا. میرا احمد رضا کہہ رہا ہے مگر ایسا ہے نہیں, دنیا میں اور بھی ہیں عاشق اس زمانے میں مگر میرے احمد رضا کی طرح کوئی. نعرہ تکبیر
جلسے پیغام مصطفیٰ مسلک اعلی حضرت. واہ واہ. دیکھو میری امی بھی نہیں ہے، میرے ابو بھی نہیں، اپنی بات کر رہا ہوں. ایک ہوتی ہے جگ بھی تھی، ایک ہوتی ہے آپ بھی تھی. مجھے بھی کچھ خبر نہیں میں کب دنیا سے جاؤں، تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر ماں زندہ ہے نا، ماں کے بغیر زندگی بالکل سونی ہے. دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردہ ہوتا تھا. تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا، اور جب تک ماتھا چوم کے رخصت کرنے والی زندہ تھی، دروازے کے باہر تک منہ میں لقمہ ہوتا تھا. جب ماں ہونا تو گھر خوبصورت لگتا ہے، باپ مر جائے تو پھر کیا فائدہ ہے اتنی تیجے 40 میں پھل کاٹ کے رکھنے سے، کہ جس کے سامنے زندگی میں کبھی ایک پھل کاٹ کے نہ رکھا، اس کے پاس نہ بیٹھے، اس سے بات نہ کی. میرے ایک دوست ہیں مفتی صاحب، وہ تقریر کر رہے تھے تو ان کے والد بیٹھے تھے، بڑے خوش ہو رہے تھے والد. میں نے انہیں فون کیا، میں نے کہا بڑے نصیب والے آپ بھی ہو، آپ کے والد صاحب بھی. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اس وجہ سے یار، آپ وہ تقریر کر رہے ہیں، آپ تو آپ کے والد صاحب کتنا خوش ہو رہے تھے. میرے والد صاحب کو 25 سال ہو گئے، وہ دنیا سے چلے گئے. میں نے کہاں کہاں نہ تقریریں کی، کہاں کہاں نہ خاک چھانی. کوئی لوگ میری تعریف بھی کرتے ہیں حالانکہ میں اس لائق نہیں. کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا. مگر یہ سوچتا ہوں کہ کاش سب نے تقریر سنی، ایک میرا باپ بھی تقریر سن لیتے، میرے والد سن لیتے. یعنی جس نے پیڑ لگایا نا، تو وہ پیڑ رونے لگا تو کسی نے کہا کہ پیڑ روتا کیوں ہے، آج تو پھل آنے کا دن ہے. تو اس نے کہا وہ بات یہ ہے نا کہ سب ہیں، میرا مالی نہیں ہے، کاش میرا مالی ہوتا. تو جو وقت گزار سکتے گزارو، ورنہ بابا فرید الدین فرماتے ہیں اپنے باپ کا تلوا بغیر کپڑے کے چومنا 7 سال کی نفلی عبادت سے میرے نزدیک بہتر ہے. تو جس کا باپ ہو وہی تو چومے گا، جس کا باپ نہ ہو تو پھر وہ ٹھنڈی مٹی کے پاس جائے گا اور اسے ہی چومے گا. جس کا باپ ہے اس کی قدر کرو. یہ دو ہستیاں ایسی ہیں ان کا کوئی حق نہیں ادا کر سکتا. ایک وہ باپ جس نے خون پسینہ کما کے تجھے جوان کیا ہے، اس کو غور کرو. میرے آقا فرماتے ہیں جو انسانوں کا شکر نہیں ادا کر سکتا وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتا. میرے دوست، میرے بھائی، اپنی زندگی کو بدل اور توبہ کر. ماں باپ ہیں تو ان کے پاؤں. اور ایک آخری بات یہ ہے کہ ایک آدمی تھا، کفل اس کا نام تھا. حضور فرماتے ہیں زنا کرتا تھا وہ، ہر رات ایک نئی لڑکی بلاتا تھا، اتنا مالدار انسان تھا وہ. حضور فرماتے ہیں کہ عورت آئی ایک دن تو وہ لڑکی اسے دیکھ کے رونے لگی. اس نے کہا کیا معاملہ ہے، تو نے میرے موڈ خراب کرتی ہے، میرے پورے موڈ کا تو نے ستیہ ناش کر دیا. روتی ہے پیسے نہیں ملے؟ کہا پیسہ سب کچھ تھوڑی ہوتا ہے، ایمان بھی کچھ ہوتا ہے. کہا کیا مطلب؟ کہ میرے بہن بھائی بھوکے نہ ہوتے تو کبھی نہ آتی. کہا تو پھر روتی کیوں ہے؟ کہ اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ جب میں سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ دیکھتا ہے، اور آج میں اپنا جسم بیچنے آئی ہوں تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے. میرے دوست، جب تو کہتا ہے نا اللہ اکبر تب بھی تجھے اللہ دیکھتا ہے، اور جب تو موبائل میں گندی تصویر دیکھتا ہے نا اپنی انگلی سے تب بھی اللہ دیکھتا ہے، جب تو ویڈیو دیکھتا ہے تب بھی اللہ دیکھتا ہے. امام جعفر صادق نے اپنے شاگرد اسحاق بن عمال سے کہا کہ گناہ کرتا ہے انسان تو کیا سوچتا ہے اللہ اسے نہیں دیکھتا ہے؟ اگر مسلمان یہ سوچے کہ اللہ اسے دیکھ نہیں رہا ہے تو وہ مسلمان نہیں، اور اگر اس کے باوجود وہ گناہ کرتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے تو اسے سب سے شرم ہے، اپنے رب سے اس کو کوئی شرم نہیں. وہ روئی اور رو کے بولی میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ میرے کریم، میرے رحیم اپنے فضل سے مجھے معاف کر دینا، تیری بندی اگر مجبور نہ ہوتی تو کبھی یہ برا کام نہ. وہ ایسی روئی، اس کے رونے سے اس کا دل بدل گیا. بولا جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں، تو اتنی پریشانی میں لڑتی ہے. وہ تو چلی گئی، اس سجدے میں جا کے بولا یا اللہ ایک رات آئی تھی ہاتھ تک نہیں لگایا، میں نے تو کتنی عورتوں کی عزتیں لوٹی ہیں، میری طرح کوئی گنہگار نہیں میرے مالک. پھر رو کے بولا مالک یقیناً میں گنہگار ہوں، مگر مجھے اس کا یقین ہے کہ میرے گناہ تیری رحمتوں سے زیادہ. اس پر ہچکی تاری ہو گئی، کیفیت مر گیا. کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو تو رول دیتا ہے، میرے مولا تیرے توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے. رو کے وہ مر گیا. صبح کو کوئی جنازہ اٹھانے کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا. زانی کا جنازہ اٹھائیں گے بدکار کا؟ جب کوئی نہیں آیا تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، اس کے دروازے پہ موٹے موٹے لفظوں میں لکھ کے آئے ان اللہ قد غفر للکفل، یہ جو کفل ہے اس کی اللہ نے بخشش کر دی ہے، مغفرت فرما دی ہے. اللہ اکبر. کبھی رب کے سامنے رو لیا کرو، یہ حضور کی سب سے بڑی سنت ہے. اللہ کے سامنے رونا، رویا کرو اس کے سامنے. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ جان دے سکتے ہو؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، نیچے ہاتھ کر لو.
جو جان دے سکتا ہے حضور کے نام پہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا، کچھ بھی کر سکتا ہے نا، تو ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ حضور کے نام پہ جان دے دو گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا، کتنے لوگ ایسے ہیں؟ نیچے ہاتھ کرو، ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، مسکرانا نہیں، بس میری طرف دیکھتے رہنا، کسی کو نہیں دیکھنا۔ یہ بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے جان بھی دے دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی دکھا لیں گے؟ وہ اس محفل میں ذرا کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ پوری سنت جو ایک مٹھی پوری رکھیں وہ باہر آ جائیں، آ جائیں میرے بھائی، آ جائیں، آ جائیں، آ جائیں، آ جائیں، آپ بھی آ جائیں۔ وہ آئیے، آگے آئیے، ادھر آئیے، ادھر آ جائیے بیٹا۔ دیکھو آپ بھی آ جاؤ، داڑھی اگر مڈاتے ہو تو باہر آ جاؤ۔ کافی پرانے پرانے لوگ بھی بیٹھے ہیں، آپ حافظ صاحب کٹاتے ہو داڑھی کیا؟ آپ بیٹھ جاؤ، آپ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ دیکھو یہ چھوٹی والی داڑھی ہے، یہ مطلب یہ کہ فیشن کی داڑھی ہے، وراٹ کوہلی والی۔ ہم نے وراٹ والی نہیں، مولا علی والی داڑھی رکھا۔ بہت اچھا، ادھر ماشاء آ جاؤ، اللہ۔ یہ آپ آ جاؤ۔ اچھی لڑکی سے اگر شادی کرنی ہے، خراب لڑکیوں سے بچنا چاہتے ہو نا، ہر آدمی بچنا چاہتا ہے نا بری عورت سے، تو بس ایک کام کرو، شادی سے پہلے داڑھی رکھا لو۔ بگڑی ہوئی لڑکیوں سے بچنے کا طریقہ یہی ہے، کیونکہ کوئی بھی خراب لڑکی داڑھی والا پسند نہیں واہ واہ، کرتی، داڑھی والا وہی پسند کرتی جسے مدینے والا پسند ہو۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، آپ نے بڑی اساغر نوازی کی ہے علماء نے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9، کوئی ہے 10واں امام حسین کا ماننے والا؟ آؤ آؤ۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، واہ پر واہ، رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سید کفایت اللہ کافی مراد آبادی کا یہ شعر اور یہ ان کا پورا کلام آج زندہ ہو گیا ہے، چونکہ وہ بھی زندہ ہے، ان کا کلام بھی زندہ ہے۔ یہ ہو گئے 5 اور یہ ہو گئے 5 اور 5 10 اور 2 12۔ ایک عاشق رسول اور ہو تو ایک شعر اور پڑھنے کی طبیعت ہو رہی تھی میری۔ آؤ باہر آؤ۔ ایک آدمی مجھے مدینے میں ملا تھا ابھی، اللہ کا شکر ہے میں مدینے 3 4 بار چلا جاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے میں کوئی لالچ ولچ نہیں کرتا کہ یہ ہوگا وہ۔ حالات کا یہ شعر مجھے بڑا پسند ہے، وہ فرماتے ہیں حضور طیبہ سے بھی کوئی کام بڑھ کر ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ مکر کرتے ہو، فراق کرتے ہو، یہ جو لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں ان کو مدینے کے آگے بھی کوئی سمجھ آتا ہے؟ تو وہ لڑکا ایک مجھے مل گیا، وہ کہنے لگا آپ نام شبات حسین؟ میں کہا بھائی ہے تو بھائی میرا نام، آپ نے کیسے پہچانا؟ کہنے لگا میں مدھیہ پردیش کا ہوں، آپ کی تقریر سنا تھا گاڑی میں۔ پھر آپ نے جیسی کہا تقریر کے بعد کون کون داڑھی رکھائے گا، تو بولے میں نے گاڑی چلاتے میں اپنا ہاتھ اٹھا دیا، اور پھر میں نے جب سے داڑھی رکھائی پھر مجھے مدینے سے محبت بھی ہو گئی، خوب بڑھ گئی، اور پھر مدینے آ گئے، آپ مجھے مل گئے، کتنی اچھی بات ہے۔ میں نے کہا نصیب تو میرا بہت بلند ہے۔ بولے کیسے؟ میں نے کہا ایک آدمی نے مجھے مدینے میں 10-12 لاکھ لوگوں میں پہچان لیا، تو کوئی نہ کوئی تو قیامت کے دن بھی بھائی پہچان ہی لے گا۔ اس وجہ سے میں اپنا جگاڑ لگاتا پھرتا ہوں بھائی، اور کوئی معاملہ نہیں ہے، اس کو کچھ اور نہ سمجھو آپ۔ ہاں یہ اپنا جگاڑ چل رہا ہے، کیا پتا کون بخشوا لے اپنے کو، میں تو گنہگار انسان ہوں۔ یہ ہو گئے 5 13 ہو گئے، کوئی 14واں عاشق رسول ہے؟ سبحان اللہ، جسے امام حسین کا صدقہ مل جائے۔ آؤ 100 شہیدوں کا ثواب ہے، میرے سرکار دیکھ رہے ہیں۔ یہ بتاؤ ان کے آنے سے میں اتنا خوش ہوا ہوں تو مدینے والے سرکار کتنا خوش زندہ ہو گئے۔ باد، زندہ باد۔ نام شان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ ایک عاشق کوئی اور ہے، کوئی حضور کا عاشق پیچھے سے کافی پرانے لوگ بیٹھے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یہودیوں سے محبت ہے آپ کو ان کے چہروں سے؟ داڑھی مڈا کے کون سی آپ نے کامیابی حاصل کی اب تک جو داڑھی رکھا کے کامیابی نہیں ملے گی؟ ارے داڑھی تو وہ سنت ہے، وہ حضور مفتی اعظم فرماتے تھے داڑھی رکھانے کے بعد اللہ کا کرم یہ ہوتا ہے کہ داڑھی انسان کو غلط جگہ کھڑا نہیں ہونے دیتی، جھوٹ نہیں بولنے دیتی، داڑھی روکتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں داڑھی رکھا، اس کا مطلب داڑھی والا ہے تبھی سمجھ میں آ رہا ہے مسلمان ہے، ورنہ کون سا والا پتہ نہیں چل رہا ہے۔
ہاں ہم ایک جگہ گئے تو وہ لوگ بولے صاحب وہ یہاں کے ایک صاحب نے ہمیں سلام نہیں کیا. تو میں نے کہا مجھے بھی آپ ملتے تو میں سلام نہیں کرتا. بولے کیوں؟ میں مجھے پہچانی نہیں, تم ہو کدھر کے؟ پتا بھی تو چلنا چاہیے نا تمہاری آئیڈینٹی کیا ہے, کیسے سلام کر دیں بھائی؟ پہچان بھی تو ہونی چاہیے کہ یہ ہمارا. یہ کتنے ہو گئے بھائی؟ 15 ہو گئے. لے محمد صاحب چندے کے معاملے میں اچھا گن رہے تھے, یہاں بھی اچھا گن کے بتایا انہوں نے, 15 ہو گئے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. یہ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ہوئے مولانا گننا بھائی. ہاں اس کا مطلب میں ریاضی میں بڑا کمزور انسان ہوں. ایک اور آ جائے عاشق رسول 15واں. کوئی 15واں عاشق رسول ہے نوجوان میرا بھائی؟ دیکھو آؤ سبحان اللہ. او نعرہ تکبیر. اچھا میری تقریر میں زیادہ نعرے تو نہیں لگے؟ میں نعرہ فری تقریر کرتا ہوں, نعرہ لیس. ہاں بالکل. میں جب تک نعرے کے اوپر ڈپینڈ ہوں گا تو میں نے پھر اس سے جو ہے وہ دوری اختیار کر لینی ہے, پھر اپنے گھر میں بیٹھ کے تقریر کروں گا جو بھی کرنی ہے نا. اللہ تعالیٰ پروردگار عالم اپنا فضل فرمائے. میرے بھائی آ گئے سبحان اللہ. ہم سفیروں باغ میں ہیں, کوئی دم کا چہچہا, بلبلیں اڑ جائیں گی, سونا چمن رہ جائے گا. وعدہ کرو میرے ساتھ انشاءاللہ. وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد علماء کی موجودگی میں نہ داڑھی کٹائیں گے نہ منڈائیں گے انشاءاللہ. پوری ایک مٹھی رکھائیں گے انشاءاللہ. یا اللہ کریم رحیم مالک مولا تو بڑا ہی فضل کرنے والا مہربان ہے. یا اللہ انہوں نے جو ہمت کی ہے ان پہ اپنی رحمتوں سے استقامت عطا فرما دے. یا اللہ انہیں استقامت عطا فرما, اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرما. ہم سب کو اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرما, ہماری نسلوں کو عشق رسول عطا فرما. بیٹھ جائیں, اللہ سلامت رکھے. اللہ آپ کا ساتھ دے. بیٹھ جائیں. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے, ذرا وعدہ نہیں ارادہ کرنا ہے. وعدے بہت ہو گئے, آج ارادہ کریں گے انشاءاللہ. نماز پڑھیں گے دونوں ہاتھ اٹھا کے, دونوں ہوا میں فضا میں انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ. مسلک اعلیٰ حضرت پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, با کرامت رکھے, خوشیاں عطا فرمائے, برکتیں عطا فرمائے, رحمتیں عطا فرمائے. جو میری غلطی ہو گئی ہو میں علماء کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں, آپ بھی توبہ کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.